السلام علیکم تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک شخص نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے سرپرست دوسرے کی طرف کیسے توجہ کر سکتے تھے اور کیوں کر دوسروں کو اہمیت دے سکتے تھے، لہذا آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات شرعاً تو ناجائز نہیں تھی، نہ اس زمانے کی رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور دروازے سے داخل ہونے کی بجائے دیوار پھلانگ کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ٹھیک ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت میرا امتحان ہے۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آیت آپ کو پارہ نمبر 23 میں ملے گی۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، تو ہم نے حضرت داؤد کو معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے،
ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عظیم ہیں، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ نے سماعت کیا، اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا، اور جو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے اور میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کی کتب سیرت کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے کتابوں میں یہی پایا ہے کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور انبیاء اکرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم رہتا ہے کہ وہ اپنے امتحان میں کھرا اترتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔